آپ کو اپڈیٹ دیں گے علی امین گنڈاپور صاحب کا جو اغوا ہے اس کے بارے میں، اور جو پورے ملک میں احتجاج کی اس وقت کی سچویشن ہے اس سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ ڈی چوک میں کیا ہو رہا ہے، لاہور میں کیا ہو رہا ہے، ملک کے دوسرے حصوں میں کیا ہو رہا ہے، پھر اوور آل ملک کی سیاسی صورتحال پر بات کریں گے، اور اس کے بعد جو دوسری اہم خبریں ہیں ان کو بھی اس ولاگ میں ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب ابھی تک مغوی ہیں۔ ان کا آپ کو پتا ہے کہ کل سے رینجرز نے جس طریقے سے کے پی ہاؤس میں گھس کر توڑ پھوڑ کر کے، آئی جی اسلام آباد پولیس ساتھ گئے تھے، رینجرز ساتھ گئی تھی، اور زبردستی گیٹ توڑ کے دروازے توڑ کے اندر گھسی پولیس اور رینجرز، اور وہاں سے علی امین گنڈاپور صاحب کو ان کے سٹاف سے الگ کیا گیا، اور وہ اس وقت سے مغوی ہیں۔ پہلے یہ خبریں چلوائی گئیں میڈیا میں کہ ان کو اریسٹ کر لیا ہے باقاعدہ طور پر، اور یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ چودھری صاحب کی طرف سے خبریں چلوائی جاتی ہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد لگا کہ نہیں، یہ خبر غلط چل گئی ہے۔ پہلے یہ کہا گیا کہ انہیں فلاں فلاں اسلحہ، شراب، پتہ نہیں کون کون سے فضول قسم کے کیسز میں انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس کے بعد کہا نہیں، انہیں گرفتار نہیں کیا، وہ گرفتاری میں نہیں ہے، اور سرکاری سطح کے اوپر ان کی گرفتاری کو کنفرم نہیں کیا جا رہا۔ تو ذرائع اور سرکاری ذرائع کے درمیان دو ڈیفرنٹ خبریں چلوائی گئیں۔ ذرائع نے یہ کہا، جو خفیہ ذرائع تھے، کہ گرفتار کر لیا گیا ہے، پھر بعد میں کریکشن کی، لگا کہ خبر ہم نے غلط چلوا دی۔ تو یہ سچویشن تھی۔ اس کے بعد آپ کو ہم بتا ہی چکے ہیں کہ ڈیمانڈ یہ تھی کہ احتجاج ملتوی کریں، جسے پارٹی کی پولیٹیکل کمیٹی نے مسترد کر دیا۔ اور اب کی صورتحال یہ ہے، ابھی جب پاکستان میں تقریباً دوپہر کے 12 بجنے کے قریب ہوں گے، اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ ابھی تک علی امین گنڈاپور صاحب سے نہ ان کے گھر میں سے کسی سے، نہ آفس میں سے، نہ سٹاف میں سے، نہ صوبے کی مشینری میں سے، نہ پارٹی کی کسی بھی لیڈرشپ کا ان کے ساتھ ابھی تک کوئی رابطہ نہیں ہے۔ کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ انہیں ابھی تک کے پی ہاؤس میں ہی رکھا گیا ہے یا انہیں وہاں سے کہیں اور شفٹ کر دیا گیا ہے، وہ رینجرز کی تحویل میں ہے یا کسی ایجنسی کی یا پولیس کی۔ گرفتاری تو ان کی ظاہر ہے ڈالی نہیں گئی، تو وہ ابھی تک مغوی ہیں۔ اور جو اغوا کے بعد ڈیمانڈ تھی وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی تھی، پوری پارٹی نے، آپ نے دیکھ لیا تھا، زلفی بخاری صاحب کا ٹویٹ، میرا ٹویٹ، حماد اظہر صاحب کا، باقی تمام لوگوں کا پولیٹیکل کمیٹی کے بعد جو ٹویٹ تھا وہ آپ کے سامنے رکھا تھا۔ تو ابھی کی سچویشن وہی ہے۔ اب اس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں، آفٹر شاکس ہیں، وہ یہ ہیں کہ کے پی اسمبلی کا آج اجلاس بلا لیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کے پی کے اندر بھرپور جو ہے اس کے اوپر غم و غصہ ہے۔ وہاں پر احتجاج کے بارے میں پلان ہو رہا ہے۔ جو کے پی کی لوکل لیڈرشپ ہے، پی ٹی آئی کی، ضلعی لیول کی، ڈویژنل لیول کی، صوبائی لیول کی، وہ تمام اس کے اوپر اپنی پلاننگ کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہاں سے ایک بہت ہی سٹرونگ ریزنٹمنٹ آئے گی احتجاج کی شکل میں، کیونکہ یہ ایک الیکٹڈ چیف منسٹر کو اس طریقے سے غائب کر دینا، اغوا کر دینا، یہ پاکستان کی اپنی ہی ایک مثال ہے۔ لیکن ان ادر ورڈز یہ اچھا ہے، کیونکہ جو کچھ پہلے چھپ کے ہو رہا تھا اب سامنے ہو رہا ہے کہ کس طریقے سے اس ملک کے اندر نہ قانون ہے، نہ آئین ہے، نہ انصاف ہے۔ ججز کے ساتھ جو کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے، وہ تو ہمیں بتا ہی چکے تھے۔ اب ایک چیف منسٹر کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، الیکٹڈ ممبرز کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جس طریقے سے احتجاج ختم کروانے کی ڈیمانڈز کروائی جا رہی ہیں، تو یہ تو صورتحال ہو گئی علی امین گنڈاپور صاحب کو اغوا کرنے کی اور ڈیمانڈز کی۔ اور میرا خیال سوچ اغوا کرنے کے پیچھے یہ تھی کہ ان کو اغوا کریں گے، پارٹی ظاہر ہے کہ اس کے بعد پریشر میں آ جائے گی، ان کو چھڑوانے کے لیے احتجاج کو ملتوی کرنے کی کال دے دی جائے گی، اور عمران خان سے ڈسکشن کی نہیں جائے گی۔ تو دو اس کے فائدے ہوں گے۔ ایک تو یہ سوچا گیا تھا کہ اس سے جو پبلک ہے، جو پہلے ہی بار بار آ کر، کئی بار آ کے مایوس واپس جب لوٹتی ہے بغیر کوئی منطقی انجام تک اس معاملے کو پہنچائے، تو انہیں غصہ آتا ہے۔ اگلی دفعہ جب کال آتی ہے تو ان کو ظاہر ہے دوبارہ سے یہ موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ اس دفعہ جائیں گے اور کچھ حاصل ہوگا۔ پبلک کو اپنے دلوں کے اندر ہی تکلیف ہوتی ہے اس ساری بات سے، تو ایک تو پبلک کو ڈی موٹیویٹ کیا جائے گا، دوسرا عمران خان صاحب کو جیل میں ایک پیغام بھیجا جائے گا کہ دیکھیں، ہم نے آپ کو ایک دفعہ پھر اس فرنٹ کے اوپر شکست دے دی کہ ہم نے باہر خود ہی ملتوی کروا دیا اور آپ کو پتہ بھی نہیں لگنے دیا۔ آپ نے کال دی تھی، آپ نے پیغام بھیجا تھا کہ احتجاج ملتوی نہیں ہوگا، دیکھیں ہم نے احتجاج ملتوی کروا لیا۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کی ظاہر ہے اس کے پیچھے ایک پوری سوچ تھی، ایک طرف لیڈر کو بددل کرنا، یا لیڈر کو جو ہے وہ تکلیف پہنچانا کہ دیکھیں آپ کا فیصلہ امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا، دوسری طرف عوام
کے اندر شکوک و شبہات اور یہ پیدا کرنا کہ دیکھیں یہ تو لیڈرشپ ہی فارغ ہے ساری کی ساری، ان کے تو پلے ہی کچھ نہیں ہے، ان کال دی تھی اور اس کے بعد ملتوی کر دی اور کچھ بھی حاصل وصول نہیں کیا، اور اس کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب کو بے شک ان کا جو اغوا ہے اس سے چھوڑ بھی دیا جاتا، اپنے مقاصد حاصل کر لیے جاتے، عوام کے اندر ایک ڈی موٹیویشن جو ہے وہ جنریٹ کر دی جاتی، کیونکہ اس وقت جو ایک ہی چیلنج ہے اس پوری رجیم کا، جس ایک ہی چیز سے انہیں ڈر ہے، وہ عوام کے غصے سے ہے، عوام کا جو اس ٹائم کا موڈ ہے، عوام کا جو ریاکشن ہے، اس سے ان کو بھرپور طریقے سے ڈر لگ رہا ہے۔ اچھا اب چلتے ہیں آپ کو ڈی چوک لے کے، یہ تو کامیاب نہیں ہو سکا یہ جو سارا پلان تھا، کیونکہ اس میں پولیٹیکل کمیٹی نے جو واضح فیصلہ کیا وہ یہ کیا کہ یہ عوام جانے اور خان جانے، خان نے، عمران خان نے کال دی ہے، عوام نکلی ہے، آپ نے ملتوی کروانا ہے، جا کے عمران خان سے بات کر لیں۔ اب عمران خان سے بات کرتے ہوئے تو ڈر لگتا ہے، کیونکہ پتہ ہے کہ جب اس سے بات کریں گے تو انہوں نے کیا جواب دینا ہے، انہوں نے تو ملتوی کرنے کا نہیں کہنا، اس لیے باہر اس کو مینج کرنے کی اسٹیبلشمنٹ کوشش کر رہی تھی، جس میں وہ ناکام ہوئی۔ تو ایک تو ظاہر ہے آپ کو تھوڑا سا لوگوں کو بددلی ہوئی ہوگی، ورکرز کو بھی، کہ اس طرح سے لیڈرشپ وہاں موجود نہیں ہے، یا کمیونیکیشن ویسے نہیں ہو سکی، یا اس طریقے سے علی امین گنڈا پور صاحب وہاں ہوتے تو بہت بھرپور قسم کی وہاں پر تقریریں ہوتی ہیں، اور سب وہ نہیں ہو سکا، بارش بھی ہوئی اور ساری چیزیں۔ لیکن دوسری طرف آپ کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے کہ یہ ایک اور وکٹری کا دن ہے، کہ اتنا بڑا اسالٹ تھا کہ ایک چیف منسٹر کو اغوا کر لیا، اور اس سے مقصد کیا تھا؟ ظاہر ہے جب چیف منسٹر کو اغوا کیا تو یہ کوئی نیک نامی تو نہیں ہوئی نا اسٹیبلشمنٹ کی، یہ کوئی ان کے میڈل تو نہیں لگا اس سے، یہ کوئی ان کے نمبر بڑے تو نہیں کم ہی ہوئے نا، جیسے وہ آپ ویڈیو گیم کھیلتے ہیں اس میں آپ مسٹیکس کرتے ہیں تو آپ کی جو لائف لائن ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے، تو اسی طریقے سے یہ جو انہوں نے ایک اور مسٹیک کی ہے اس سے ان کی لائف لائن تو متاثر ہوئی ہے، لیکن ان کو یہ لگتا تھا کہ اس سے یہ آبجیکٹو اتنا بڑا اچیو کریں گے، آپ کا مورال ہی بالکل کرش کر دیں گے، اور آپ کے لیڈر کو بھی ظاہر ہے ان کے بھی کانفیڈنس کو جو ان کا عوام پہ یا باہر پارٹی پہ ہے اس کو ختم کر دیں گے، تو وہ جو اچیومنٹ ہوگی وہ یہ جو برا کام کر رہے ہوں گے اس کے کمپیریزن میں اچیومنٹ زیادہ بڑی ہوگی، یہ سوچ کے انہوں نے کیا۔ تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے ایک اور فتح سمیٹی ہے، آپ کے لیے سیلیبریٹ کرنے کی ایک اور وجہ ہے کہ چلیں عمران خان تو ظاہر ہے اس کی تو سبسٹیچیوٹ ہے ہی کوئی نہیں نا اس وقت پاکستان کے اندر، پولیٹیکل پارٹی میں بھی نہیں ہے، ہم سارے بھی ان کے ہم پلہ نہیں ہیں، چلے ہم جیسے بھی ہیں ماڑے چنگے، پھر بھی پولیٹیکل کمیٹی نے سسٹین کیا تمام تر ہماری کوتاہیاں۔ اگر آپ عمران خان صاحب کے جو ٹریننگ ہے یا جو ان کی امیدیں ہیں، جو آپ کی امیدیں ہیں، ان کو اگر ہم سامنے رکھیں اور اگر آپ ہمیں 10 نمبر دیں، 100 میں سے 5 دیں، 1 دیں، 30 دیں، اس کے باوجود یہ آپ کے لیے سیلیبریٹ کرنے کا دن ہے کہ جیسی بھی صورتحال ہے اس میں پولیٹیکل کمیٹی نے سسٹین کیا اور اپنے چیف منسٹر کے اغوا کے باوجود احتجاج کو ملتوی نہیں کیا۔ تو یہ بہت بڑی آپ کی ایک اور کامیابی ہے، آج محسوس نہیں ہو رہی، آنے والے دنوں میں جیسے میں آپ کو کہتا ہوں یہ ایک اور بہت بڑا وزن اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں کے اوپر آپ نے لاد دیا کہ انہوں نے اتنی میجر موو کی اور اس میں بھی انہیں ڈیفیٹ ہوئی۔ ڈیفیٹ کیوں ہوئی؟ آئیے دیکھیے اس ٹائم کے مناظر، یہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں اس وقت کے ڈی چوک کے مناظر ہیں۔ اس وقت کا مطلب ہے اب سے صرف آدھا گھنٹہ پہلے، یہ کوئی صبح 11 ساڑھے 11 بجے کے یہ مناظر ہیں، اور ڈی چوک کا مطلب اب یہ ہے کہ کئی دفعہ ہمارے ورکر ڈی چوک کے بالکل اوپر ہوتے ہیں، کئی دفعہ اس سے 100 میٹر پیچھے ہوتے ہیں، 200 میٹر پیچھے ہوتے ہیں، 300 میٹر پیچھے ہوتے ہیں، پھر آگے چلے جاتے ہیں، پھر پیچھے، وہاں پولیس کے ساتھ یہ آگے پیچھے چل رہا ہے۔ لیکن اس وقت دوبارہ اسی علاقے کے اندر ہمارے ورکرز جو ہیں، ہمارے جو پاکستان کے جو سول سوسائٹی ہے، سٹیزنز ہیں، یہ تمام لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں موجود ہیں، آب و تاب کے ساتھ موجود ہیں۔ ظاہر ہے میں نے آپ کو کہا کہ کیونکہ کوئی یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا جو انہوں نے کیا، بہت ہی آؤٹ آف پرپورشن انہوں نے ابیوز آف پاور کی، اور وہ جو چند گھنٹے کے لیے وہ جو ایک انہوں نے جو سٹال ہونے کی ایک کیفیت تھی وہ آئی، لیکن اس کے اندر جو ریسٹرین کا مظاہرہ کیا پبلک نے وہاں پر کہ کسی قسم کا قانون ہاتھ میں نہیں لیا، وہ بھی قابل ستائش ہے۔ جو ریزالو دکھایا باقی پاکستان کی عوام نے، پبلک نے، لیڈرشپ نے، وہ بھی، اور ایک اور ڈیفیٹ جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے نام ہوئی۔ اب آگے چلتے ہیں، صورتحال یہ ہے کہ ڈی چوک میں ابھی بھی مظاہرین جو ہیں وہ پرامن مظاہرہ کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، اور یہ حتمی اعلان ہو چکا ہے اور پارٹی کی طرف سے کلیئر سٹیٹمنٹ آ چکی ہے کہ جو ڈی چوک کے اوپر احتجاج ہے وہ تبھی ملتوی ہوگا جب عمران خان صاحب جیل سے اسے ملتوی کرنے کی کال دیں گے۔
اب کئی دوست یہ پوچھتے ہیں، ظاہر ہے پارٹی اس کے اوپر فارمل پالیسی پارٹی اناؤنس کرے گی، پارٹی کا انفارمیشن سیکرٹری، پارٹی کا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ بتائے گا کہ یہ ہماری ڈیمانڈز ہیں، وہ جب عمران خان صاحب کو اور پارٹی کو مناسب لگے گا تب وہ. لیکن اکثر دوست پوچھتے ہیں کہ دھرنے سے اچیو کیا کرنا ہے؟ دھرنے سے ظاہر ہے 3-4 جو بڑے آبجیکٹو ہیں وہ بڑے واضح ہیں. نمبر 1 تو عمران خان اور تمام معصوم جن لوگوں کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے ان کی رہائی ہے. جن کو پکڑا ہوا ہے، کسی کا ملٹری ٹرائل کیا جا رہا ہے تو کسی کو جیلوں میں پکڑا ہوا ہے، عمران خان ہیں، بشرا بی بی ہیں، ان سب کی رہائی ہے. پھر 8 فروری کا جو مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے اس کی واپسی ہے. پھر ظاہر ہے یہ جو شیطانی ترامیم ہے ان کا ڈیلے، قاضی صاحب کے جانے کے بعد یہ سب کچھ ہو، جو بھی ہو اس سے پہلے کچھ نہ ہو، اور جسٹس منصور علی شاہ کا فوری طور پر نوٹیفیکیشن ہو، جیسے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا 87 ڈیز پہلے ہوا تھا. ان کے چیف جسٹس بننے سے 87 ڈیز بیفور ان کا نوٹیفیکیشن ہو گیا تھا. منصور علی شاہ صاحب کے اب میرا خیال 20 سے بھی کم دن رہتے ہیں، 19-20 دن رہتے ہیں ان کے چیف جسٹس بننے میں، تو ان کا نوٹیفیکیشن ہو. تو یہ چیزیں اچیو کرنی ہیں. یہ ظاہر ہے اس میں 19-20 یا اس میں ایڈیشن یا اس میں کچھ سبسٹریکٹ ہو سکتا ہے، وہ پارٹی کرے گی جب فارملی اناؤنس کرے گی. یہ تو میں آپ کو اپنی منطق، اپنا تجزیہ دے رہا ہوں کہ یہی ظاہر ہے اچیو کرنے کے لیے یہ احتجاج ہے. اور اس کو اب کل پرسوں جب بھی وکلا کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوگی تو جو اگلا لاہے عمل ہے وہ آپ کے سامنے عمران خان صاحب کی ڈائریکشن پر اس وقت رکھا جائے گا. اس وقت جتنی بھی سینٹرل پنجاب کے علاوہ پنجاب کے 3 ریجنز ہیں ان کو فوری طور پر راول پنڈی پہنچنے کے لیے ٹکٹ ہولڈرز کو، ایم پی ایز کو، آفس ہولڈرز جتنے بھی ظاہر ہے جو موو کر سکتے ہیں، جنہوں نے وہاں رہنا ہے انہوں نے وہاں رہنا ہے انتظامات کے لیے، باقی جنہوں نے موو کرنا ہے وہ کہا گیا ہے پارٹی کی طرف سے. مزید ورکرز کو، پبلک کو کہا گیا ہے کہ وہ ڈی چوک کے اوپر ری انفورسمنٹ پرووائڈ کریں، وہاں پر پہنچیں، وہاں پر نمبرز کو بیف اپ کریں. تو یہ ہے جی احتجاج کی سچویشن. لاہور میں بھرپور احتجاج ہوا ہے کل، اور اس کا مظاہرہ یہ کہ پورا لاہور جو ہے اس کو بلاک کر دیا گیا. وہاں ٹیئر گیسنگ اور گرفتاریاں اور تباہی مچائی گئی پورے لاہور میں. اس سے آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ لاہور بھی بالکل جیم پیک رہا کل، ورکر کے ساتھ ہر جگہ پر اور پولیس کے ساتھ. لیکن ویسے تو وہ ٹریفک وغیرہ کے لیے تو جیم پیک ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ کنٹینر لگا کے بند کیا ہوا تھا. اچھا جی، اگلی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کی بہنیں دونوں، جو آپ کو پتہ ہے کہ ان کو بھی گرفتار کیا گیا تھا، عظمیٰ صاحبہ کو اور علیمہ خانم صاحبہ کو. ان کے ویئر اباؤٹس ابھی تک نہیں پتہ. انہیں پہلے پتہ چلا کہ ویمن پولیس اسٹیشن میں رکھا گیا، عدالت میں گئے. اس کے بعد عدالت میں جب پٹیشن کی، ہمارے گجر صاحب ہیں، خالد صاحب، چودھری خالد صاحب ایڈوکیٹ ہیں، انہوں نے پٹیشن کی. بہت ہی محنتی وکیل ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اور ہمیشہ لگے رہتے ہیں ہر مشن پر سر نیچے پھینک کر، بغیر کسی نام کے، بغیر کسی چیز کے. لائک وہ جو ہوتے ہیں بڑے بڑے آپ سمجھتے ہیں لوگ جو جن کے نام ہیں، وہ ان کو تو چلیں میڈیا مائلیج بھی ملتی ہے، پارٹی کی ستائش بھی ملتی ہے، لیکن خالد یوسف چودھری صاحب جو ہیں وہ ایک گمنام ہیرو ہیں. وہ لگے رہتے ہیں اپنا کام کرنے. انہوں نے یہ پٹیشن ڈالی تھی، اور اس کے بعد عدالتی بیلف جب پہنچا ویمن پولیس اسٹیشن، تو وہاں پر دونوں بہنیں موجود نہیں تھیں. ابھی تک ان کے ویئر اباؤٹس نہیں پتہ. ان کو نہ کسی عدالت میں پیش کیا گیا ہے. ظاہر ہے ان کو گرفتار کیا تھا پولیس نے تو قانون کے مطابق انہیں فوراً عدالت میں پیش کرنا تھا. خواتین ہیں دونوں، ابھی تک نہیں پیش کیا گیا. وہ اب ایجنسیز کی تحویل میں ہیں یا جیل میں ہے یا کسی سیف ہاؤس میں، یا کہاں ان کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے یہ کسی کو نہیں پتہ. اب ہائی کورٹ میں ان کی پٹیشن، اب کل وہ منڈے کو اس کی ہیئرنگ ہے. دیکھتے ہیں کہ کیا وہاں پر ان کو پروڈیوس کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا. یہ صورتحال ہے جی. دوسری طرف بلے کے نشان کی جو نظر ثانی اپیل ہے وہ قاضی صاحب نے دوبارہ لگا دی ہے. اب اس بینچ کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پہلے ہی اندازہ ہو جاتا ہے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. وہ سننا چاہ رہے ہیں قاضی صاحب اسی ہفتے میں یہ جو شروع ہو رہا ہے، اور جو بینچ فارمیشن انہوں نے کی ہے اس میں وہ ہیں جسٹس مظہر صاحب ہیں اور جسٹس مسرت حلالی صاحب ہیں. اب لگ تو یہی رہا ہے کہ اس بینچ نے تو ظاہر ہے پھر دوبارہ سے ویسا ہی فیصلہ ہوگا. یہ وہی بات ہے جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ 63A 14 مہینے تک بندیال صاحب نے نہیں سنا تھا، حالانکہ اس کو وہ کلوز کر کے جا سکتے تھے نظر ثانی کو. وہ ناصور چھوڑ کے گئے تھے تاکہ قاضی صاحب اس کے اوپر ڈاکہ مار سکیں. قاضی صاحب وہ نہیں کر رہے. وہ اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے اس نظر ثانی کو سن کے ہمیشہ کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو نقصان پہنچا کر جانا چاہتے ہیں. تو شیطان اعظم یا چیف شیطان قاضی فائز عیسیٰ اس پٹیشن کو سنیں گے
اور میں آپ کو فیصلہ پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہی فیصلہ دیں گے. اگر پاکستان تحریک انصاف کے حق میں دیا تو کوئی اچنبا ہی ہوگا, لیکن لگ نہیں رہا جو ان کی پلاننگ ہے, جو بینچ کی فارمیشن ہے اس سے. اچھا جی, وکیل جو مصطفین کاظمی, جنہوں نے قاضی صاحب کو فراڈ کہا تھا عدالت میں, بہت ہی سینئر لائر ہیں وہ, اور انہوں نے انہیں کہا تھا کہ آپ یہ بینچ بھی جعلی بنایا ہوا ہے اور ساری کارروائی بھی جعلی ہے. ان کو قاضی صاحب نے اٹھوایا, یا قاضی صاحب کی اماں پہ یا قاضی صاحب کی ڈائریکشن پر مبینہ طور پر رپورٹڈلی, کیونکہ اور تو انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا, اور ان کے اوپر اس قدر شدید تشدد کیا گیا کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے. میری بات ہوئی کسی سے جو انہیں ہاسپٹل میں مل کے آیا, ان کا پورا جسم تشدد زدہ ہے, ان کی آنکھیں کالی ہوئی ہے, تصویر بھی جاری ہوئی. ان کی بیٹی نے اس تصویر کی جو ہے وہ اتھینٹیکیشن کے اوپر بھی کامنٹ کیا کہ بالکل وہ اتھینٹک ہے. ان کے چہرے کے اوپر تشدد کے نشانات ہیں. ان کو پولیس نے پکڑا تھا, ان کے گھر سے پکڑا تھا, اور اس کے بعد ان پر شدید تشدد کیا گیا ہے. اور ظاہر ہے یہ قاضی کے اماں پر اور قاضی کی وجہ سے, کیونکہ انہوں نے قاضی کے لیے کورٹ کے اندر بات کی تھی جو ان کا حق ہے. لیکن یہاں پر آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ وہ وکلا تحریک جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ جس میں سپرنگ بھی تھے, سیل بھی تھے, اچھلتے تھے, کودتے تھے, آپ کو لگتا تھا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, زندہ ہے وکلا زندہ ہے. تو وہ جو مصطفین کاظمی صاحب بزرگی کے عالم میں ان کے اوپر تشدد ہوا ہے, وہاں ساتھ ساتھ جو انڈیپینڈنٹ وکلا کی موومنٹس ہوتی تھی, ان کی قبر بھی, ان کے ہاسپٹل کا وہ بیڈ جس کے اوپر وہ اپنے زخموں کے ساتھ لڑ رہے ہیں, ان کا علاج ہو رہا ہے, اس کے بالکل قدموں میں وکلا کے ان تمام کھوکھلے ناروں کی قبر جو ہے وہ بھی, اس کی مٹی بھی کچی ہے, وہ نظر آ رہی ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں تھا. یہ اس ٹائم بھی پیچھے سے اس وقت کی ISI اور اس وقت کے جنرل کیانی کی بیٹری لگی ہوئی تھی اور جنریٹر لگا ہوا تھا. جو میں بار بار کہتا ہوں, یہ ہماری موریلٹی جو ہے, ہم بالکل ہمارے احساسات تو ایسے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں تمام ادارے ساری چیزیں فنکشن کریں ایک زندہ قوم کی طرح, لیکن ہم زندہ قوم ہیں نہیں. ہمارا اندر بہت دیر کا مر چکا ہے شاید کہیں پر, اور جب کوئی باہر سے انسٹیگیٹ کرتا ہے تو ہم کوئی کارروائیاں کر لیتے ہیں. ویسے ہم بالکل مطمئن ہیں, اور وکلا بھی اس ٹائم مطمئن ہے. کسی نے پلاٹ وصول کر لیے ہیں, میں سارے وکلا کی بات نہیں کر رہا جو اوپر عہدیدار بیٹھے ہوئے ہیں بارز کے اندر اور دوسری جگہوں کے اندر, کسی نے پلاٹ وصول کر لیے تارڑ صاحب سے, کسی نے چندہ وصول کر لیا ہے, کسی نے کچھ کر لیا, بس ٹھنڈ پروگرام رکھا ہوا ہے. اچھا جی, لاہور میں اویس یونس صاحب کو گرفتار کیا گیا. ان کو گندی گالیاں دی گئیں جب گرفتار کیا گیا انہیں. زرتاج گل صاحبہ کو کل گرفتار کیا گیا, وہ آپ کے سامنے ہیں. محسن نقوی صاحب نے کہا کہ 120 افغانی گرفتار ہوئے ہیں. اب ایسے ہی ہے جیسے کسی بھی ملک میں, ویسے برطانیہ میں بہت سارے پاکستانی ہیں, وہ 40 سال سے پاکستان میں, ان کے اگر پاسپورٹ سب کچھ وہاں کا بنا ہے تو وہ برطانیہ کے شہری ہیں. ایسے ہی بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے اس میں, مجھے نہیں پتا. پہلی بات تو محسن نقوی صاحب جھوٹ بھی بہت بولتے ہیں. یاد کیجئے جب زمان پاک میں کہتے تھے یہاں 40-50 دہشت گرد ہیں, اب آپ یاد کیجئے زمان پاک کے اس معاملے کو 1.5 سال ہو گیا, آج تک وہ دہشت گرد سامنے نہیں آئے. جب بار بار عمران خان کے گھر پہ حملہ کرتے تھے, کہتے تھے یہاں سے دہشت گرد پکڑنے ہیں, تو وہ کوئی دہشت گرد نہیں نکلے وہاں سے. اب یہ کہتے ہیں بار بار کہ افغانی تھے. اب یہ بھی ہو سکتا ہے ایسے بچے جو پاکستان میں پیدا ہوئے ہوں, افغانستان سے ماں باپ نے مائیگریٹ کیا, وہ یہیں پہ پیدا ہوئے ہیں, بڑے ہوں, ان کی نیشنلٹی ہو پاکستان کی, ان میں سے کوئی ان کے ہتھیج لگا ہو اس لیے کہہ رہے ہوں, اور یا یہ جیسے ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں ویسے جھوٹ بول رہے ہوں. لیکن یہ انتشار پھیلانے کے لیے, صوبائیت, قومیت, لسانیت کے اندر تفریق پیدا کرنے کے لیے بار بار ایسی ناہنجار قسم کی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں. بہرحال مختصر اگلے ویلاگ میں یا اگلی اپڈیٹ میں آپ کے ساتھ سامنے حاضر ہوں گا. مختصر یہ کہ علی امین گنڈا پور صاحب ابھی بھی مغوی ہیں, احتجاج جاری رہے گا جب تک عمران خان صاحب اسے ملتوی نہیں کرتے. مجھے اجازت دیجیے, اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.